تفسیر کے حوالے سے عموماً اہل بدعت جو ہے نا ان کی طرف سے بڑے دھوکے دیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں قرآن پاک کی آیات کا شان نزول بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شان نزول سے شاید رزلٹ کوئی اور نکل آئے گا. یعنی قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ کہتے ہیں اس کا شان نزول ڈھونڈیں تاکہ ہم یا علی مدد یا غوث پاک مدد ثابت کر لیں. آپ اپنی عقل استعمال کریں کہ شان نزول کیا قرآن کی آیات کا ایسا ہو سکتا ہے جو قرآن کی سٹیٹمنٹ کے اپوزٹ جا رہا ہو؟ پاسبل ہی نہیں. قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں تو احادیث یا اس کا شان نزول کبھی آپ کو یہ سپورٹ نہیں کرے گا کہ آپ بابوں کو پکارنا شروع کر دیں, قبروں سے مانگنا شروع کر دیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. اتنی موٹی کتاب میں عام آدمی لکھتا ہوا تو بھول ہی جائے گا پہلے صفحے پہ میں کیا لکھ کے آیا ہوں اور آگے جا کے کچھ اور لکھ دیں. اگر قرآن کے پہلے صفحے پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہے نا تو قرآن میں کوئی آیت اس کے خلاف نہیں ہوگی. وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی جیسے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر سے مدد چاہو. کہتے ہیں نہیں اس سے تو ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد, تو اس کا مطلب ہے المدد یا نماز المدد یا صبر. کہتے ہیں نہیں جی وہ نماز پڑھیں تو اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر اللہ ہی ہے نا, کیونکہ آگے ان اللہ مع الصابرین وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ المدد یا نماز المدد یا صبر؟ مدد تو اللہ ہی کی ہے اعمال کے ذریعے. عقیدہ بالکل ٹھیک ہے. وہ جی قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں. اچھا جی تو کیا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے, مجھے پانی پلانا ہے تو میں آپ سے پانی مانگتا ہوں, ٹھیک ہے آپ مجھے پلا بھی دیں گے. لیکن اگر آپ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں بغداد میں کسی فوت شدہ بزرگ جو قبر میں چلے گئے ان سے پانی مانگوں تو مانگ کے دیکھ لیں, اگر آتا ہے تو پی لیں. اللہ سے نہیں مانگے کہ وہ بھی پانی نہیں آپ کو گلاس بھر کے دے گا, کیونکہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو چیزیں اسباب کے تحت آتی ہیں وہ ان چیزوں سے الگ ہیں. خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے. میرا مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے. 2.25 گھنٹے کا میں نے سارے مسئلے میں سیٹل کیے. شان نزول اور اس کا دھوکہ دے دے کے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بات یاد رکھیں, قرآن حکیم اپنے عقائد اور نظریات میں کسی شان نزول کا کسی حدیث کا بھی محتاج نہیں ہے. قرآن پاک میں جو آیات آئی ہیں وہ منوان اسی طریقے سے عقیدے کے طور پہ قبول کی جائیں گی. احادیث سے مزید سمجھنے میں ضرور آسانی ہوگی, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ احادیث کے بغیر وہ چیزیں سمجھنا ناممکن ہو جائیں گی. ہاں جہاں پہ ڈفرنس آئے گا وہاں ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں صرف اس لیے کہ سمجھنے میں فرق ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ میں جب تک کالا اور سفید ڈورا الگ نہ ہو جائے, فجر کے وقت کے پوائنٹ آف ویو سے فجر کے لفظ موجود ہیں, تم نے سحری بند نہیں کرنی. بخاری میں آتا ہے عدی ابن حاتم نے وہ سفید اور کالا دھاگا رکھ لیا ہوا تھا اور وہ دیکھتے رہتے تھے جب تک ان دونوں کے کلر لادا نہیں ہوتے سحری کرتے تھے. حالانکہ من الفجر موجود تھا, فجر کے ساتھ آسمان کے ڈوروں کا ذکر ہے, لیکن حدیث نے بریف کر دیا وہ نہ بھی ہو حدیث تب بھی ہم فجر سے آسمان کا ڈور ہی مراد لیں گے. جب کوئی فرق لگ جائے لادا بات ہے. شان نزول کا محتاج نہیں ہے قرآن. قرآن کی آیات آفاقی ہیں, جسے فٹ اسے گفٹ. اس پہ میں نے مسئلہ 154 ڈیٹیل ریکارڈ کروا دیا ہے جو دھوکہ دیتے ہیں. شان نزول تیمم کی آیات نازل ہوئی. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک سفر کے دوران سیدہ عائشہ کا ہار گھوم گیا تھا تو اس میں ڈلے ہو گیا تو پانی وہاں اویلیبل نہیں تھا تو تیمم کی آیات نازل ہوئی. اس واقعے سے تیمم کا طریقہ نہیں بدلتا. ایک واقعہ انٹرسٹ کے طور پہ ہو سکتا ہے, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ تیمم مٹی سے ہی کرنا ہے اور چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرنا ہے. شان نزول سے فرق کیا پڑا؟ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہی ایڈ ہوا. اس کو میں دنیاوی مثال سے بتاتا ہوں. کیا آپ کے لیے اس کا شان نزول جاننا ضروری ہے کہ ٹریفک سگنل جب ریڈ ہوتا ہے اس پہ ہم کیوں کھڑے ہوتے ہیں اور گرین پہ کیوں چلتے ہیں؟ اور اس کا شان نزول جاننے سے کیا ریڈ اور گرین اپوزٹ ہو جائیں گے؟ کسی کے دماغ میں اس وقت یہ بات آئی ہوگی کہ ریڈ کلر خون کا ہے, خون خطرے کی علامت ہے, تو ہم ریڈ کلر سے مراد یہ لیتے ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. اور گرینری آنکھوں کو بھاتی ہے, نیچر میں بھی اللہ تعالیٰ نے گرینری رکھی ہے تو گرین کے اوپر ہم چلیں گے.
آپ اس کی جتنی مرضی توجیحات بیان کریں، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ریڈ پہ کھڑے ہونا ہے اور گرین پہ چلنا ہے۔ اینڈ رزلٹ میں کوئی فرق پڑا ہے؟ تو اس کی ہسٹری جاننے سے آپ کے انٹرسٹ میں اضافہ ضرور ہوگا، فرق نہیں پڑے گا آپ کو ہسٹری پتا ہو یا نہ ہو، فالو آپ نے گرین اور ریڈ کو کرنا ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی آیات کا شان نزول پتا ہو یا نہ ہو، فالو آپ نے آیات کو ہی کرنا ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، وہ ہے کانٹیکسٹ، سیاق و سباق، وہ ضروری ہے، اور وہ قرآن میں ہی موجود ہوتا ہے، اس کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اگر قرآن کو آپ حدیث کا محتاج کر دیں گے تو پھر قرآن تو ناقص کتاب ہو جائے گی نا۔ اگر آپ کہیں گے نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں، تو قرآن نے کب دعویٰ کیا کہ نماز کے طریقے کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے؟ یہ تو احکامات ہیں، اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے قرآن میں نماز کا طریقہ۔ نماز کی فرضیت کا ذکر ہے اور اس کے لیے سنت کی طرف دھکیل دیا گیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ عقیدے کے اعتبار سے قرآن پاک ایک پرفیکٹ کتاب، اعمال اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، اعمال کی ترغیب صرف ٹاپک ہے۔ کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے نا، وہ قرآن کے اندر سیاق و سباق موجود ہوتا ہے، اس کے بغیر اگر آپ قرآن کو سمجھیں گے تو پھر وہی کام کریں گے جو اس وقت جاہل علماء کر رہے ہیں، کہ آیات کو بیچ میں سے نکال کے اپنا لقمہ اس کے منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جاؤ، اور پھر نبی علیہ السلام بھی اللہ کے حضور تمہاری سفارش کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، ہمیں تو بتا دیا گیا کہ آپ نے گناہوں کی معافی کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس جانا ہے، قبر رسول پہ جا کے عرض کرنی ہے، اور پھر وہ اللہ کے حضور کریں گے تو آپ کی۔ اچھا، اب یہ اس جملے کے اعتبار وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن کی آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیات آفاقی ہیں اور یہ شان نزول کی محتاج نہیں، ہمیں آپ نے شان نزول نہیں آپ بتانا۔ ہم کہتے ہیں ہم نہیں بتائیں گے، لیکن کانٹیکسٹ تو بتائیں گے نا، جو قرآن میں ہی موجود ہے کہ یہ کس موقع کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات کب تک کے لیے ویلڈ ہے۔ وہ شان نزول نہیں ہے، وہ سیاق و سباق ہے، اس کو کہا جاتا ہے کانٹیکسٹ۔ اور وہ قرآن میں ہی موجود ہے کہ یہودی جو اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے، منافقین تھے، جب اپنی مرضی ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام سے فیصلہ کرواتے تھے، جب مرضی نہیں ہوتی تھی تو فیصلہ لے کے یہودیوں کے پاس چلے جاتے تھے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے جو ظلم کیا نا، کہ اپنا فیصلہ آپ سے نہیں کروایا، کلمہ گو ہوتے ہوئے اندر سے منافق تھے، قانونی طور پہ تو مسلمان تھے، صحابی بھی تھے قانوناً، اندر سے منافق تھے، اور یہ جا کے طاغوت سے فیصلے کرواتے ہیں نا۔ ان کو چاہیے کہ یہ اب آپ کے پاس آئیں، آپ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، آپ ان کے لیے سفارش کریں، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا جو انہوں نے عیب شکنی کی ہے۔ اس کا قبر رسول پہ جا کے مانگنے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اس کا کانٹیکسٹ قرآن کے اندر ہی موجود ہے۔ آپ پچھلی آیات پڑھنی شروع کریں، پھر اس سے اگلی آیت بڑی سخت آئی، اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، اگر تو کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے اور یہ اپنے دل میں اس کے بارے میں بھی کوئی حرج پائیں گے نا، ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک سر تسلیم خم نہ کر دیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ افاقی ہیں، ہم کہتے ہیں چلے فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگریڈ۔ تو اس میں تو ہے کہ اپنے فیصلے نبی علیہ السلام سے کروانے چاہیے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ عدالتیں بند کر دیں، جب کبھی جھگڑا ہو قبر رسول پہ حاضر ہو، اندر سے آواز آ جائے گی۔ کہتے ہیں نہیں یہ اس طرح تو نہیں ہوگا، تو جو آپ پھر بنائے ہوئے کی تھا وہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ علمی پھکی ہے کہ اگر آپ نے اس کو وہ سمجھنا ہے۔ اور اس سے بڑی یہ کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو مسئلہ مس ہینڈل ہوا، جس کی وجہ سے آج تک امت دو ٹکڑے ہوئی ہے، میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے، سیدہ فاطمہ کا قاتل کون؟ حضرت ابوبکر اور حضرت علی میں اختلاف ہوا، 6 مہینے تک بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی نے بیعت نہیں کی ہے۔ یار کسی کے دماغ میں نہیں آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سورہ نساء نمبر 64 کے تحت حضرت ابوبکر اور علی مشورہ کرتے ہیں، آؤ جی قبر رسول سے فیصلہ کرتے ہیں، قرآن میں تو ہے اپنے ہر فیصلے میں نبی کو حاکم مانو، ابھی پوچھ لیتے ہیں آپ کا وصی کون ہے۔ یہ وہ علمی پھکی ہے کہ اس کے بعد ایک ڈکار آتا ہے اور جیسے وہ بندے کی روح پرواز کر جاتی ہے نا، ان کی شیطنت ان کے اندر پرواز کر جاتی ہے، یا علمی موت مر جاتے ہیں۔ اگر نہیں قبول کریں گے تو مر جائیں گے، ادروائز اپنی اصلاح کر لیں گے۔ نبی علیہ السلام کے دفنانے کے اوپر اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ نے کہا بیت المقدس لے جاتے ہیں، کچھ نے کہا بقیع غرقد۔ ترمذی میں آتا ہے سیدنا ابوبکر نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس وقت موت دیتا ہے، اس جگہ پہ موت دیتا ہے جو اس کے لیے پسند فرماتا ہے،
تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین جگہ جو نبی کی موت کے لیے پسند کی ہے نا، وہی سب سے بہتر جگہ ہے کہ وہاں قبر کھودی جائے. تو جس چرپائی پہ آپ فوت ہوئے نا، اس چرپائی کے ایگزیکٹ نیچے قبر کھودی جائے. وفات النبی پہ میں نے 2 گھنٹے کا لیکچر دیا، مسئلہ 163. تو کسی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ سے پوچھ لیتے ہیں آپ کو کہاں دفنا ہے. تو کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے، کیا سے کیا بنا دیتے ہیں. اور یہ 2 نمبری سارے کر رہے ہیں. آپ اہل حدیث کی طرف آ جائیں. جو میں نے جس تفسیر کی تعریف کی ہے سن بیان کی، لیکن میں نے بتایا کہ وہ خاص مینٹالٹی سے لکھتے ہیں. وہ قرآن حکیم میں جو سورہ بقرہ کی آیات آئیں نا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ خلیفہ چنا، اور اس سے پہلے طالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر آتا ہے کہ وقت کے پیغمبر جو سموئیل علیہ السلام تھے، ان سے ان کے امتیوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کے نیچے ہم جمع ہو کے قتال کریں کافروں کے ساتھ. تو اس میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے طالوت کو. اس میں ملک کے الفاظ ہیں. صلاح الدین یوسف صاحب چونکہ آپ پتہ ہے سعودیہ کے ساتھ تعلق تھا، انہوں نے اس میں سے ملوکیت ثابت کر دی، اور انہوں نے کہا لوگ ملوکیت کو بڑا برا کہتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی ملک بنایا. اور سر اللہ تعالیٰ نے ملک بنایا تھا طالوت کو، شاہ فہد کو اللہ تعالیٰ نے ملک نہیں بنایا، اور نہ یزید کو اللہ تعالیٰ نے ملک بنایا. وہ ان کی ملوکیت کو ثابت کرنے کے لیے کہنا شروع کر دیے کہ وہ دیکھیں ملک کا لفظ موجود ہے، لہذا بادشاہ بھی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. تو پھر میں نے اس کے اوپر رد کیا تھا. 6830 نمبر حدیث ہے سیدنا عمر کی صحیح بخاری میں کہ جو تلوار کے زور کے اوپر خلیفہ چنا جائے اس کی خلافت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی. کس طریقے سے دھونس اور زبردستی کے ساتھ یزید اس امت پہ مسلط ہوا، اس کی خلافت تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی. وہ خلافت تو ہے ہی نہیں، ملوکیت ہے. تو صلاح الدین یوسف صاحب نے ملوکیت کا ثبوت قرآن سے دے دیا، جس طریقے سے صوفیاء نے غیر اللہ سے استمداد کا ثبوت سورہ نساء سے دے دیا. لیکن ہم یہ 2 نمبری نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. بات علمی کتابی ہوگی. وہ جی تراویاں کنی ہوتی ہیں نا، وی تراوی، وی آ گیا تو تراوی وی ہوگی. تراوی دیکھو نا جی، تراوی علم کی دنیا میرے بھائی، علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جو جدھر ڈنڈی مارے گا نا وہ پکڑا جائے گا اس نے کہاں ڈنڈی ماری. عجیب و غریب قسم کے رزلٹ نکالنے شروع کر دیتے ہیں. جو میں نے بتایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے المدد یا نماز نکال لیا. یہاں پہ جن دنوں میں ہم ڈسکشن کیا کرتے تھے آج سے 10-12 سال پہلے، ایک شیعہ ذاکر آ گئے اور استمداد پہ بات شروع ہوئی. وہ کہہ رہے کہ اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں. میں نے کہا یار کہاں مانگ سکتے ہیں، ایک آیت بتاؤ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. میں نے کہا اس کا مطلب المدد یا نماز، المدد یا صبر. کہتے نہیں. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا نہیں اللہ کی مدد. وہ جو آیات پیش کرے میں نے پمفلٹ میں سارے وسوسے لکھے ہوئے ہیں، مختصر کرتے 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 اینڈ رزلٹ یہ نکلا وہ اس نے ہاتھ اٹھا دیے. کہتا نہیں میں بڑے مفتی کو فون کروں گا اپنے آیت اللہ کو. میں نے کہا ملا سپیکر آن کیا. اب آیت اللہ بھی وہی دلائل دے رہا ہے جو وہ مجھے دے بیٹھا تھا. تو اس نے اپنے آیت اللہ کا مذاق اڑانا اور کہتا سر جی ایک دلیل ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کو اور کڈو. وہ اور نکالے، اس کا جواب بھی میں نے دیا تھا، وہ دینا شروع کیا. کرتے کرتے اس کو کلیئر ہو گیا یہ کہانی ہے ساری. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. سورہ نمل آیت نمبر 62. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا زمین پہ خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون. بڑے کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا جس کو بھی تم مدد کے لیے پکارتے ہو گویا اسے خدا مانے میں ہو. یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے. مولا علی کو اختیار بھی ہو، فرشتوں کو اختیار بھی ہو، انبیاء اور جنوں کو اختیار بھی اللہ نے دیا ہو، پھر بھی پکاریں گے کسے؟ اللہ کو. بارش کون برساتا ہے؟ ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو بارش کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. ڈیوٹی والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو کس طرح دھوکے دیے میں. تو اس طرح کے دھوکوں سے نپٹنے کے لیے آپ کو ایک دفعہ جھوم کے کہنا پڑے گا کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی.